الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آکھن لگا میرا کام ہے چکیاں جڑیاں ہوندیاں نا آٹا پیسن والیاں اے چکیاں بنانا. اچھا تو تے اپنے فن وچ کاریگر ہوئے گا؟ حضور بالکل. حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ تیرا کام بھی ٹھیک ہے، کاریگر بھی ہیں، کماندہ بھی ہیں، 2 درہم کوئی زیادہ نہیں نے، ٹھیک نے. اے جڑا ہن ابو لولو فروزی جڑا مجوسی سی نا، اے ایران دا سی تے ایران او علاقے نے کہ جڑے عمر بن خطاب دے دور دے اندر فتح ہوئے تے اس نو اس دے دل دے اندر ایک حسد سی، ایک جذبہ انتقام سی کہ امیر المؤمنین نے ساڈے علاقیاں نو فتح کیتا اور ساڈے علاقیاں تے قبضہ کیتا ہے تے میں اس دا انتقام امیر المؤمنین تو لیا. جذبہ انتقام اور آتش حسد دے اندر اس جواب تو بعد اور زیادہ مبتلا ہو گیا. انہیں ارادہ کیتا کہ میں امیر المؤمنین نو قتل کرانا. حضرت امیر المؤمنین نے ایک مرتبہ اس نو بلایا، فرمایا کہ میں چکی بنوانا چاہنا تے تو. آکھن لگا چکی تو میں بڑی ودیا بنانا پر جڑی تانوں بنا کے دواں گا نا تو وہ چکی ایسی ہوئے گی دے دیاں شہرتاں مشرق مغرب شمال جنوب ہر پاسے وہ دیاں دھماں پین گیاں. اب اس نے تو اپنے لہجے کے اندر الفاظ کے اندر ایک دھمکی دی تھی، وقت کے بادشاہ حکمران کو قتل کرنا گویا کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. حضرت امیر المؤمنین اپنی بصیرت دے نال او دے لہجے نو سمجھ گئے، او دے الفاظ نو سمجھے. صحابہ نو آکھن لگے، حضور نے فرمایا، امیر المؤمنین نے فرمایا، عمر نے فرمایا کہ اے دیکھو مینوں قتل دی دھمکی دے رہا ہے. صحابہ نے آکھیا حضور تسی حکم دیو اینو ہنی پھڑ کے قتل کر لیے، اینو پکڑ لیے یا اس تے کوئی مقدمہ رجسٹر کروا دئیے. حضرت امیر المؤمنین نے کہا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو اس نے جرم کیا کوئی نہیں. فرد جرم عائد کر کے اس پر مقدمہ رجسٹر کروایا جا سکتا تھا مگر نہیں کیا. کیوں؟ سبق دینا تھا کہ جب تک جرم واضح نہ ہو جائے، جب تک جرم واضح نہ ہو جائے تو کسی کو احتساب میں مبتلا نہ کرو. یہ ہمارے ملک کا قانون ہے. جرم ہوتا بھی کوئی نہیں ہے، اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا مجھے کیوں پکڑ لیا گیا. روڈ پہ جاتے جاتے اٹھایا، 3 ماہ 4 ماہ. وہ ہمارے ایک دوست ہیں نادر صدیقی عتیق الرحمان، بہت بڑے شاعر ہیں، کتابیں بھی وہ لکھتے ہیں ماشاءاللہ. فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے، اٹھا کے کوئی لے گیا، پتہ ہی نہیں. اب وہ شاعر ہے، اس کا کیا تنظیموں کے ساتھ تعلق وابستہ. وہ تو بیچارہ اپنی کتابیں لکھتا ہے، شعر و شاعری کرتا ہے. فجر کی نماز پڑھانے گیا، اس کو پکڑ لیا. اس کو پتہ ہی نہیں، نہ اس کے اہل خانہ کو پتہ، نہ اس کو کسی کی خبر. اب وہ بیچارہ کتنے دنوں تک نہ مرن دا پتہ نہ جین دا پتہ. یہ زیادہ اذیت ہے. اب اس کو جا کر 1-2 دن پہلے رہا کیا ہے، کافی دنوں کے بعد. خبر ہی نہیں، اس کو بھی نہیں خبر مجھے کیوں پکڑا. تو یہ اسلامی ریاست کے اندر یہ ہمارے حکمران کو زیب نہیں دیتا کہ جب تک جرم واضح نہ ہو. یہاں پر تو ایسے اٹھا لیا جاتا، خبر ہی نہیں ہوتی. ہاں جی، شک کی بنا پہ اٹھا لیا، شک کی بنا پر اٹھا کر اتنی لتریشن کرتے ہیں، لتر پولا خوب سرکاری مہمان خانوں کے اندر. اور پھر بعد میں جب پتہ چلتا ہے یہ تو شک کی بنا پر اٹھایا گیا، اب اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ مار کے بیچارے کو دمبا بنا دیتے ہیں. تو یہ اسلامی ریاست کے اندر حکمرانوں کو زیب نہیں دیتا. فرمایا نہیں،
اس پر کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا، اس نے جرم نہیں کیا۔ وہ چلا گیا، فجر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت امیر المؤمنین نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا تھا، حکمران ہوتا تھا، اس کے ذمہ امامت اور خطابت بھی ہوتی تھی۔ وہ اس کو اتنا ضروری سمجھتا تھا جتنا ضروری وہ عام کاموں کو سمجھتے ہیں۔ ساڑھے تو مولویاں نے اس سیاست میں وڑ جاوے ہیں، وہ دی لا پھا مولویاں دا کی کام ہے سیاست دے اندر، مولویاں دا کی کام ہے سیاست۔ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے، مصلی بھی ان کے حوالے، خطابت بھی ان کے حوالے ہوا کرتی تھی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو کیسا وہ لوگ ہوں گے ہیں؟ معمول کے مطابق جب مصلی پر کھڑے ہوئے، مکبر نے تکبیر کہی، صفیں درست ہوئیں، صفیں بھی ماشاءاللہ بالکل بہترین صفیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے کر کے چیک کیا کرتے تھے، مصلی صفیں چیک کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو غلام تھا ابو لولو، وہ بھی آپ کی ان صفوں کے اندر داخل تھا۔ حضرت امیر المؤمنین نے جب اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہہ کر جب ہاتھ باندھے تو وہ صف سے نکلا اور حضرت امیر المؤمنین کے پیٹ میں 6 سے زائد اس نے وار کیے، اور چند سیکنڈ کے اندر اس نے وار کیے، 6 سے زائد خنجر کے ساتھ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب وار ہوئے تو آپ خون میں لت پت، بے ہوشی، ایسے گرے کہ مصلی خون سے رنگین ہو گیا۔ تو آپ نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، آپ آگے بڑھے، نماز مکمل کی۔ یہ نماز بھی کیسی نماز ہوگی کہ مصلی پر وقت کا امام اور خلیفہ، آپ پیغمبر کا صحابی حضرت عمر بن خطاب زخموں میں پڑے لت پت، اور جسم پر کئی زخموں کے نشان ہیں، اور امامت کے لیے مصلی عبد الرحمن کے حوالے کیا جاتا ہے۔ میں قربان ایسے امام پر جس نے اس موقع پر نماز کو مکمل کر کے اللہ کے دربار میں اپنی عبدیت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ 100 جان قربان عمر بن خطاب پر کہ جس نے خون کے اندر نہا کر بھی، خون میں زخموں سے چورا چور ہو کر بھی، اور خنجروں کے جو قاتلانہ حملہ آپ پر ہوا، زخموں کو برداشت کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن کو اشارہ کر کے نماز پڑھانے کا کہا۔ قربان ایسے امام پر، قربان ایسے زخمی پر کہ جس نے سبق یہ دیا، جان جاتی ہے چلی جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں مگر اللہ کی نماز نہ جائے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ واہ کیا سبق تھے یکم محرم الحرام کو جس عمر نے اپنی نماز کی ابتدا کی۔ آج یہ مدینہ یونیورسٹی کا پرنسپل اول عمر بن خطاب ہے، جس نے اپنے شاگردوں کو بتایا جان چلی جائے نماز نہ جائے۔ آج اسی یونیورسٹی کا ایک طالب علم حسین ابن علی ہے، جس نے 10 محرم الحرام میں کربلا کے اندر نماز کی حالت میں اپنی جان دے کر بتا دیا کہ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، کیوں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر میں لے جایا گیا، دوائی دیتے، پانی پلاتے، زخموں سے باہر نکل آتی۔ اب دوائی کی تاثیر ختم، کیوں؟ اس لیے کہ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، دوا کی تاثیر ختم ہو کر دعا کی اثر، دعا کا تاثیر شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ اب میری زندگی کا آفتاب غروب ہونے کا وقت آ گیا۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، کہا اپنی ماں عفیفہ کائنات سیدنا عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کے حجرے میں جو آپ نے اپنے لیے جگہ رکھی ہے
عمر اس جگہ میں سونے کا دفن ہونے کا طلبگار ہے۔ تو عمر بن خطاب کا بیٹا عبداللہ بن عمر جب عفیفہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچے، فرمایا کہ اماں، ابا پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ جانے کے قریب ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ حجرے کے اندر جو جگہ ہے وہ جگہ آپ نے اپنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ جگہ عمر بن خطاب کو عطا کر دی جائے۔ فرمایا کہ اگر یہ دولت عمر بن خطاب کو مل جائے تو یہ وہ سرمایہ ہے نہ کبھی عرشی والوں کے نصیب میں آیا نہ کبھی فرش والوں کے نصیب میں آیا۔ تو فرمایا کہ جاؤ، تمہیں اجازت ہے، میں اپنی وہ جگہ چھوڑ کر عمر بن خطاب کو دیتی ہوں، کیونکہ یہ عرش یہ جو جنت کا ٹکڑا ہے، کہ یہ جو روزہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جو جنت کا ٹکڑا میں نے اپنے لیے رکھا تھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھ سے بہتر ہے عمر بن خطاب اسی ٹکڑے کو حاصل کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تائید کیوں نہ کرتی، آپ کی تائید کو قبول کیوں نہ کرتی؟ کیوں؟ اس لیے وہ جانتی تھی کہ ایک وقت مجھ پر وہ آیا تھا کہ جب لوگوں نے مجھ پر تانے، لوگوں نے مجھ پر الزام، لوگوں نے میرے کردار کو، کریکٹر کو گندا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس دھرتی پر، اس مجمع کے اندر ایک عمر بن خطاب تھا جس نے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے کملی والے محبوب پیغمبر، آپ کے جسم پر اگر ناپاک مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو آپ کے بستر پر ناپاک بیوی کیسے آ سکتی ہے؟ لہٰذا یہ جو آپ کی زوجہ پر، آپ کے محترمہ عائشہ پر جو بہتان لگایا جا رہا ہے، جو آپ کے کردار کو گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ کو عمر بن خطاب کی یہ گواہی، یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے عمر بن خطاب کی رائے پر سورہ نور کی آیات اتار کر حضرت عائشہ کی تطہیر کا اعلان کر دیا اور فرما دیا آج جو دھرتی پر عمر کہہ رہا ہے، میں رب وہی قرآن بنا کر زمین سے اتار دیتا ہوں۔ فرمایا کہ میں اجازت دیتی ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت تھا کہ یہ میری گواہی کے لیے کھڑے تھے اور مجھے انہوں نے تسلی دی تھی، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اس بدلے کا، اس کام کا، اس احسان کا بدلہ دوں جو کل آپ نے مجھ پر کیا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کا وقت آیا، آپ نے ایک وصیت کی، وہ وصیت اپنے پلے باندھ لو، پلے باندھ لو وصیت۔ وقت کا حکمران، پیغمبر علیہ السلام کا خلیفہ مجھے اور آپ کو ایک وصیت کر گیا، علیکم بکتاب اللہ لن تضلوا ما اتبعتموہ، ارے لوگو میرے جانے کے بعد قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، علیکم بکتاب اللہ، انصاف کے لیے بہترین ترازو قرآن ہے، عدل کے لیے بہترین ترازو قرآن ہے، اگر تم نے اس کی اتباع نہ کی لن تضلوا، ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو سنو، اللہ والوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر دنیا میں عدل اور انصاف کا سکہ بٹھا دیا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہ ہوو گے۔ آج گمراہی جو ہمارا مقدر ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو خراب کر دیا، قرآن کو چھوڑ کر، قرآن نے جس طرح کہا ہم نے وہاں سے ہٹ کر اپنی من مانی زندگی گزار کر قرآن کو جب پسے پش ڈالا، بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے۔ قرآن کو پڑھنے والے، سینوں میں محفوظ کرنے والے قرآن کو چھوڑ کر گمراہ ہو گئے، گمراہی ان کا مقدر بن گئی، انگریزوں کا طریقہ اپنا لیا، غیروں کا طریقہ اپنا لیا اور اپنے آپ کو انگریزوں کے مطابق زندگی گزارنے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ تو کیا ہوا کہ خواہشات بڑھتی گئیں، جذبات بڑھتے گئے، نہ پھر قرآن نے ان کی زندگیاں بدلی، نہ پھر اللہ کے فرمان نے، قرآن کے فرمان نے، نہ رسول کے فرمان پر ان پر کوئی بھی اثر ہوا۔ کیوں؟ دل پتھر ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم
सुम्मा कसक कुलूबुकुम, इनके दिल इतने सख्त हो गए कि ये पत्थरों के मानद बन चुके हैं। कुरान इन पर असर नहीं करता, नबी का फरमान असर नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान को जिंदगियों से निकाल दिया है, कुरान को भूल चुके हैं, कुरान के मुताबिक जिंदगी भूल चुके हैं। कुरान जो हमारे लिए नमूना बन के आया, हमने उस नमूने को छोड़कर अपने लिए बेहतरीन नमूना जिसको तलाश किया, वो अंग्रेज है, वो अंग्रेज है, वो गैर है, जिसने कभी ना तुम्हारा अच्छा भला चाहा ना कभी वो चाहेगा। तो इसलिए उमर बिन खत्ताब ने तुम्हें वसीयत दी है कि सारे तरीकों को छोड़कर अल्लाह की इस रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ जब तक तुम थामे रहोगे तो इंशाअल्लाह गुमराही तुम्हारे करीब कभी नहीं आएगी। ये उमर बिन खत्ताब का आखिरी जुमला अपने दिल की तख्तियों पर लिख लो, अलैकुम बिकिताबिल्लाह लम तज़िल्लू मत्तबिअतुमू, कुरान को मजबूती के साथ थामे रखना, अगर इसको छोड़ दिया तो गुमराह हो जाओगे। आज देखना ये है, हम अपने आप का मुहासबा करें, अपने आप को देखें कि हमने आज कुरान को कितनी मजबूती से थामा हुआ है। क्या हमारे कारोबार इसके मुताबिक है? क्या हमारा उठना जीना मरना, जिंदगी, हमारी जिंदगी के तमाम शोबे, क्या हम में हमारी जिंदगियों में आज कुरान है? अगर नहीं है तो फिर इसीलिए हमारे मुकद्दर में आज जलालत और गुमराही है, दर बदर की ठोकरें लिखी हुई हैं। क्यों? इसलिए अल्लाह के दरबार को छोड़कर बंदा किसी दरबार पर भी जाकर खुश नहीं रहता। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान को मजबूती के साथ पकड़ें। कुरान ने जो हमें सबक दिया है, जो कुरान में हमें ज़िंदगी गुजारने का असूल दिया है, उस असूल को अपनी आंखों के सामने रखकर अपनी ज़िंदगी को उन्हीं असूलों पर डालें, तो इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ उस उमर इब्न खत्ताब पर कि जिसने अपनी ज़िंदगी का सरमाया लगाकर कुरान, इस्लाम, दीन और मज़हब को इतना मजबूत और मुस्तहकम कर दिया, नाकाबिल तस्खीर बनाकर दुनिया के सामने पेश किया। और दुनिया के अंदर इस्लाम को अगर किसी से उमर मिली है तो वो उमर बिन खत्ताब के हाथों से मिली है। इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती थी, मगर इख्तिसार से शहादत की तरफ आकर आपसे चंद बातें अर्ज़ की हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उमर बिन खत्ताब की शहादत से, आपकी सीरत से जो भी सबक मिलते हैं उनको याद करके उन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।